Welcome to the Prime Weekly Snapshot. This is your host Musarrat. In this episode, we will explore market update کہ کیا رہی لاسٹ ویک ریسنٹ جو مارکیٹ پرفارمنس تھی وہ کیا تھی, اور یہ جو ہم ڈسکس کریں گے انسائٹ ڈسکشن ہوگی ہمارے علی سلمان کے ساتھ, جو کہ پرائم انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور سینئر اکانومسٹ ہیں, اور بہت سے آرٹیکلس بھی انہوں نے لکھے ہیں. علی سلمان, اس پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ ویکلی جو ہے وہ اسنیپ شاٹ ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹ پرفارمنس کیا رہی. تو ابھی جو نیوز میں آیا ہے لاسٹ ویک کہ جو ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس کو لے کر کے ایک فرسٹ اسٹیپ لیا گیا ہے ٹو بلڈ دیٹ پروجیکٹ, جو کہ ڈیلے کر دیا گیا تھا. کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کنسرن ہے؟ ایک تو یہ خبر بہت سگنیفیکنٹ نوعیت کی حامل ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو فرسٹ آف آل اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ 2011-12 کے اراؤنڈ ہوئی تھی. اس وقت آصف زرداری صاحب صدر پاکستان تھے, اور انہوں نے غالباً اپنے دور صدارت کے آخری سہ ماہی میں اس معاہدے پر سائن کیے تھے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایران سے گیس کی پائپ لائن کے ذریعے سپلائی ہونی تھی, جو بعد میں انڈیا سے بھی کنیکٹ ہونی تھی. لیکن بعد میں اس پلان کو چینج کیا گیا اور اس کو ایران پاکستان تک لمٹ کر دیا گیا, کیونکہ پاکستان میں گیس کی ذخائر کی اب بہت کمی ہو چکی ہے. ہم نے پچھلے بہت دہائیوں سے ایک طرح سے سبسیڈائزڈ گیس اپنے کنزیومرز کو دی ہے, تو اب جو موجودہ ذخائر ہیں وہ ہماری ڈیمانڈ کو پورا کرنے سے جو ہے ناکافی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ظاہر مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, وچ از اے لانگ ٹرم پروسیس. تو ہمارے ریجن کے اندر سینٹرل ایشیا میں, ایران میں, باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں گیس کے, انرجی کے بے شمار ریسورسز اویلیبل ہیں, جن کو ٹیپ کرنا پاکستان کے لیے اور ریجنل اکانومی کے لیے, اس کی کنیکٹیوٹی کے لیے ایک بہت خوشائند امر ہے. لیکن چونکہ ایران عالمی سینکشنز کی زد میں ہے, تو پھر جب یہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد ایران نے اپنی طرف سے اپنی باؤنڈریز کی تک تو گیس پائپ لائن بلڈ کر لی تھی, لیکن پاکستان نے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا, جبکہ پاکستان انٹرنیشنل کانٹریکٹس کے اور انٹرنیشنل لاء کے تحت اس کا ایک پابند ہے کہ اپنے معاہدے کی وہ پاسداری کرے. اور پچھلے کچھ سالوں میں ایران کی حکومت کی طرف سے کئی دفعہ اس کا اظہار کیا گیا کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا, ہم اپنے حصے کی پائپ لائن بنا چکے ہیں, اب آپ کو پائپ لائن اپنے باؤنڈریز میں ڈیولپ کرنی ہے تاکہ ہمارا جو نیشنل اسٹرکچر ہے SNGPL کا, SSGPL کا, اس میں کنیکٹ ہو, اور انڈسٹری کو, کمرشل صارفین کو, گھریلو صارفین کو مزید گیس کی سپلائی ہو سکے. تو اس لحاظ سے اس کابینہ نے, جو کہ ٹیکر کابینٹ کی کابینہ ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو ریسٹور کریں گے, جو رکا ہوا منصوبہ ہے. اور اس میں یقیناً کچھ رسکس انوالو ہیں. اس میں ہمیں ابھی تک کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا US گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن ممکن ہے اس وہاں سے ایک ریزسٹنس ہو. لیکن اس کا میرا خیال ہے کیلکولس یہ ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ایران نے اس کا ایک اندیا دیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہمارے خلاف جا سکتا ہے. تو اور اس کی جو پینلٹی ہے وہ تقریباً $18 بلین کے قریب ہے. $18 بلین. تو $18 بلین پاکستان جیسی معیشت کے لیے, جہاں پورا IMF کا پروگرام $6.5 بلین کا ہے, وہ ایک بہت بڑی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے. ہمارا جو پورے قرضے ہیں ایک سال کی, ایکسٹرنل قرضے ہیں, وہ تقریباً $25 بلین کے قریب ہیں. تو یقیناً ایسا کوئی بھی تھریٹ ہمارے لیے ایک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے ہماری پالیسی ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور پاکستان کا چونکہ اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن بھی ایسی ہے کہ پاکستان شاید یہ لیوریج کر سکتا ہے, شاید یہ رسک لے سکتا ہے, تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس منصوبے کو مکمل کریں, اور پاکستان کو اس کی تقریباً $158 ملین پاکستان کے لیے یہ کاسٹ کرے گی, جو ہماری سائڈ کے اوپر پائپ لائن ہے. اور ایک دفعہ یہ بن جائے گی, تقریباً 6 مہینے کا پروسیس ہے. اگر ہم اس کو شروع کریں تو ہمیں یقیناً گیس کی سپلائی میں سگنیفیکنٹلی اضافہ ہو سکتا ہے, جو کہ اکانومی کے لیے اچھی خبر ہوگی. لاسٹ ویک گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے رمضان پیکیج 7.49 بلین کا, اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی 4 مارچ سے.
تو جو اسینشیل گڈ اور آئٹمس ہیں وہ پور کے لیے کہ ان کو سبسڈی دی جائے گی، تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اوور آل جو ہے انفلیشن پہ؟ اس میں دیکھیں جو رمضان پیکیج ہے وہ چونکہ اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انفلیشن اور مہنگائی یہ اس وقت سب سے بڑا اکنامک چیلنج ہے تمام پاکستان کے تمام ہاؤس ہولڈس کے لیے، اور اسپیشلی ظاہر ہے جو کہ لو انکم ہاؤس ہولڈز ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ لو انکم ہاؤس ہولڈز کا ایک کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ ان کے بجٹ کا تقریباً 60% حصہ وہ کچن کے آئٹمس میں خرچ ہوتا ہے، جس میں آپ کی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں شامل ہیں، جیسے دالیں، سبزیاں، ملک اور ایسینشلز، وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو یقیناً جب یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس سے آپ کا بجٹ پر اثر پڑتا ہے، اور رمضان میں ہمارے علم میں ہے کہ ان سب چیزوں کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ سحر اور افطار میں خاص طور پر انتظام کرتے ہیں، اور اس ڈیمانڈ کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر ان کی پرائسز میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری سپلائی اس حساب سے نہیں انکریز ہوتی ہے لیکن ڈیمانڈ ہماری فوراً بڑھ جاتی ہے، اور لوگ اس کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں۔ یقیناً مارکیٹ کے اندر لوگ اسٹاک بھی کرتے ہیں تاکہ وقت آنے پر چیزوں کو مہنگا بیچ سکیں، لوگ خود بھی اسٹاک کرتے ہیں، یعنی ہاؤس ہولڈ خود بھی اسٹاک کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر ایک طرح سے ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے پچھلے کئی سالوں میں کہ گورنمنٹ ایسنچلی سبسڈائز طریقے سے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ذریعے وہ یہ سپلائی کرتی ہے۔ اب لیکن اس کے اندر جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ تقریباً اس کا پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ 7.5 بلین روپیز کے قریب ہے۔ تو جو پاکستان کے اندر اس وقت کنزمپشن ہو چکی ہے، جتنے ہاؤس ہولڈس ہم ہیں اور جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اس حساب سے شاید یہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو اس کا انفلیشن کے اوپر کوئی خاص اثرات نہیں پڑیں گے، کیونکہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ان دا ٹوٹل سپلائی آف پروڈکٹس وہ بہت لمیٹڈ ان ٹرمز آف شیئر، بہت محدود ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں تک یہ پہنچے گا، جو لوگ اگر ہم اس کو انشور کر سکیں کہ اس میں جو ایسے ہاؤس ہولڈ جیسے ہم نے بیسٹ پروگرام بنا ہوا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ پاورٹی اسکور کارڈ کے نتیجے میں کون سے ایسے ہاؤس ہولڈز ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، تو ان ہاؤس ہولڈز تک یہ سبسڈائز آئٹم کیسے پہنچیں، یہ ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اس وقت ڈیٹا بیس تو موجود ہے گورنمنٹ کے پاس، اور کیا وہ یوٹیلیٹی اسٹورز کے پوائنٹ آف سیل کے اوپر بھی یہ کنیکٹیوٹی موجود ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سو ایک اچھا سٹیپ ہے، اور یہ یقیناً اوور آل پرائز کنٹرول کے مقابلے میں اس طرح کی سبسڈائز سپلائی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بھی کاسٹ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی بیئر کرے گا، میں اور آپ بیئر کریں گے، ٹیکس پیئرز اس کو کریں گے، بیئر کریں گے، تو کہیں اس کی کاسٹ ضرور انوالو ہوگی، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا کنزیومر پر امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ انفلیشن لوگوں کو پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، اور سبسڈی تو دی جا رہی ہوتی ہے لیکن جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہے ایک پیکیج دے دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ایک کنزیومر کی طرف سے کمپلین کی جاتی ہے کہ ہم وہ پرائزز جو ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہیں اسپیشلی رمضان میں، اور جو ہے ڈفرینٹ یوٹیلیٹی اسٹورس کی ڈفرینٹ پرائزز ہوتی ہیں، سب نے ایک اپنی اپنی فکس کی ہوئی ہے پرائز۔ تو اس کے بارے میں آپ؟ میرا خیال ہے جو یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں چونکہ وہ گورنمنٹ کے تحت چلتے ہیں تو ان میں شاید پرائس ڈفرینسز نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کہیں پر اسٹاک کی پوزیشن ڈفرینٹ ہو، جس کی وجہ سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس اسٹور میں نہیں ملی ہیں چیزیں جو ہم ڈھونڈنے چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ اناؤنس کریں کہ یہاں پہ آٹے کا بیگ سستا مل رہا ہے، لیٹ سے 500 روپے سستا مل رہا ہے یا گھی 100 روپے سستا مل رہا ہے، نہیں، وہ کوالٹی بھی سیم رکھیں، وہ بھی وہی آپ آئٹمز رکھیں، تو یقیناً جو مہنگائی کے حالات ہیں جو اس وقت خاص طور پر جو لو انکم سیگمنٹس کے لیے جن کے انکم بہت زیادہ یعنی نہیں بڑھی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اور نیٹ ٹرمز میں، تو ان کے لیے یہ سارے جو فرق ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہیں، تو اس لیے وہ بہت رش کریں گے، جب بھی اناؤنسمنٹ ہوگی تو رش کریں گے تو لائنیں لگیں گی،
تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ بد انتظامی بھی ہوگی, بعض دفعہ کوئی ایسے واقعات بھی ہمیں انفارچونیٹلی دیکھنے کو ملے ہیں جس میں کہ لوگ آپس میں بھی ان کے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. سو یہ ایک جو حقیقت ہے جو بیسکلی ایڈمنسٹریشن کا جس کا تعلق ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس پیکیج کا انفلیشن کو کم کرنے میں اتنا کردار نہیں ہوگا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ کچھ لوگ یا کچھ لاکھ لوگ اس سے بینیفٹ کریں گے. تو اس حد تک ان لوگوں کی ہاؤس ہولڈ بجٹ کے لیے بینیفیشل ہوگا. جی. علی سلمان, پاکستان میں لاسٹ ویک فگر آیا کہ 2.72 بلین جو ہے وہ موبائل فون جو ہیں وہ مینوفیکچر کیے گئے, اسمبل کیے گئے. تو بسائڈ امپورٹ ریسٹرکشنس کہ ایل سیز نہیں اوپن کی جا رہی تھیں, امپورٹ پہ بین لگ گیا تھا, بٹ اس کے باوجود بھی جو ہے اسمبل کیے گئے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کنسرن ہے, اور اس کا ہمارے ایکسپورٹ پہ کیا افیکٹ پڑا, کیونکہ ہمارا جو انجینئرنگ سیکٹر ہے اٹ ہیز پازیٹیو پوٹینشیل ٹو گرو and contribute towards GDP and export, but still یہ struggle کر رہا ہے due to high tariff. تو اس کے باوجود بھی ہم یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ہم نے اسمبل کیے اتنے موبائل فونس. جی, ایک یقیناً امپورٹنٹ خبر ہے, آپ نے صحیح کہا. تقریباً 22-23 لاکھ موبائل فونز پچھلے مہینے اسمبل ہو کر مارکیٹ میں آئے, اور اس میں سے ایکسپورٹس بھی ہوں گے. یہ حکومت نے جو 2018 یا 19 میں ایک پالیسی بنائی تھی حکومت پاکستان نے, موبائل فون اسمبلی کے لیے ایک انڈسٹریل پالیسی کا اناؤنس کیا گیا تھا. اس پالیسی کے پیچھے انٹینشن یہ تھی کہ ہم امپورٹ سبسٹیوشن کریں, یعنی کہ ہم ہر سال ہنڈریڈز آف ملینز ڈالرز کے موبائل فون ہم امپورٹ کر رہے تھے. اور یقیناً ہمارا ایک بڑا کنسرن ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کنسرن ہے. تو اس کنسرن کو یا اس گیپ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ اس کی اسمبلی پاکستان میں شروع کریں. لیکن دوسری طرف اگر مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ کے پاس لیٹسٹ فون آ رہے ہیں جو سستے آ رہے ہیں اور جو لوگ افورڈ کر رہے ہیں, تو یقیناً وہ ایک کمپٹیشن بناتے لوکل اسمبلی کا. تو پہلے تو حکومت نے ہائی ٹیرفس لگائے امپورٹ کے اوپر, تو سب فون مہنگے ہو گئے. امپورٹ کرنا یعنی مہنگے ہو گئے. اس وقت امپورٹ ٹیرف پروٹیکٹیڈ ہے. یہ وہی پالیسی ہے جو ہم نے آج سے 30-40 سال پہلے موبائل گاڑیوں کی انڈسٹری کے لیے امپلیمنٹ کی تھی کہ جی ہم گاڑیوں کی امپورٹ کو بین نہیں کرتے, لیکن ہم ٹیرف کے ذریعے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اس طرح ہم نے سوچا تھا. تو اس کے نتیجے میں تقریباً 30 کمپنیز کو لائسنس ملا, اور انہوں نے موبائل فون کی اسمبلی شروع کی پاکستان میں. اور پہلے 1 سال میں کافی ان کی پروڈکشن لائن اپ ہوئی. لیکن جب 2020-21 کے بعد جو 2022 میں اور 23 میں ہم نے جب یہ امپورٹ ریسٹرکشنز کر دی, ایل سیز کو کھولنا مشکل ہو گیا, کیونکہ یہ تو سارے پارٹس باہر سے آ رہے تھے, اور پاکستان میں تو اگر اسمبل ہونا تھا, تو وہ سب یا اس کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن وہ امپورٹ نہیں ہو سکا. تو جب وہ امپورٹ نہیں ہوگا تو آبویسلی وہ جو 30 فیکٹری ہم نے لگائی تھیں وہ فارغ ہوں گی. جب ان کے پاس مٹیریل نہیں ہوگا, جب ان کے پاس کوئی انپٹ نہیں ہوگا, تو وہ کیا کریں گے. تو وہ جو کئی ہزار لوگ جہاں وہاں پر امپلائی تھے وہ ایک طرح سے ٹیمپرری ان امپلائڈ ہو گئے. تو آپ اس طرح بھی پالیسی کو آپ صرف ایک اوپن ٹریڈ پالیسی کے تحت ہی چلا سکتے ہیں. تو ایک ہم نے یہ ضرور پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ 3 سال کے لیے ہم نے یہ پروٹیکشن دی ہے, اور 3 سال کے بعد یہ پروٹیکشن ختم ہو جائے گی. لیکن اب 3 سال گزر گئے ہیں, اس کے بعد پھر اب ہم ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں. حکومت یعنی اس پروٹیکشن کو اب آگے 1 سال کے لیے یا 2 سالوں کے لیے ایکسٹینڈ کرے گی. تو بظاہر دیکھنے میں یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جس میں موبائل فون کی لوکل اسمبلی شروع ہو رہی ہے. لیکن اس کا ایک ان سین کانسیکوینس ہے, ایک اندیکھا نتیجہ نکل رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اگر امپورٹ کے بل کو دیکھیں تو ہمارے امپورٹ بل پہ پہلے ہم موبائل فون کے نام پر امپورٹ کر رہے تھے, اب ہم موبائل فون کے پارٹس امپورٹ کر رہے ہیں.
تو وہ امپورٹ بل کے اوپر اتنا خاطر خواہ کے اوپر اثرات نہیں پڑے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری کچھ لوکل کیپیسٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں جو ہمارے پاس پہلے نہیں تھی, جو کہ یقیناً پازیٹیو چیز ہے, اور ہم فیوچر میں جا کر اگر ٹیکنالوجی کو کیچ اپ کر سکیں تو ہم کچھ بہتری بھی اس میں لا سکتے ہیں. لیکن دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اب وہ نہیں آ رہی, کیونکہ جو ٹیکنالوجی تو ورلڈ, یہ تو ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو پتہ ہے موبائل فون ایسی چیز ہے, اگر جو میرا موبائل فون پچھلے میں نے 4 سال سے یا 5 سال سے چینج نہیں کیا ہے, لیکن اب تو لوگ آن ایوریج 6 مہینے کے بعد چینج کر لیتے ہیں, کیونکہ 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی نیا ٹیکنالوجی آ رہی ہوتی ہے. تو اب لیکن ہم نے اس پروٹیکشن کی وجہ سے ہم اس سے باہر نکل گئے. ہم ایک لو گریڈ ٹیکنالوجی سبسٹیوشن اس کی طرف اب چلے گئے, جو پاکستان میں وہ چیزیں جو بن رہی ہیں, موبائل فون بن رہے ہیں. تو اس کے کچھ پازیٹیو ہیں, جیسا آپ کو میں نے بتایا, جاب اس میں امپلائمنٹ جنریشن ہے, لیکن ٹیکنالوجی کی ایکسیس وہ ضروری ہے, اور تبھی ہم انوویشن اور پروڈکٹیوٹی تبھی ہم بہتر کر سکتے ہیں جب ہم اس کو ایک اوپن ٹریڈ رجیم کے تحت چلائیں. اس وقت ریسٹرکٹیڈ ٹریڈ ہے, تو دیکھنا ہوگا کہ ہم الٹیمیٹلی اس پالیسی کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں فیوچر میں, کیونکہ امپورٹ ریسٹرکشنس کی وجہ سے ایک ٹیکنالوجی اور انوویشن کو ٹرانسفر کرنا یہ ایک ہرڈل بن جاتا ہے. بالکل, تو پھر ہمیں سم ہاؤ کوالٹی پر کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے, اینڈ اٹ کاسٹ ایکسپورٹ اسٹیگننٹ. آئی تھنک یو سمڈ اپ ویری ویری نائسلی کہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم امپورٹ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں صرف کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے, لیکن اس سے ہماری جو اپنی ٹیکنالوجی وہ پروگریس وہ رک جاتی ہے, جس کے بعد میں ہماری پروڈکشن یا ایکسپورٹ ہم اس میں نہیں جا سکتے. جی بالکل. Thank you so much, Ali Salman. It was very insightful discussion with you. Stay connected if you want to watch more episodes like this, and please subscribe our channel to more insightful discussion on Pakistan market and economy. ملتے ہیں next episode میں. اللہ حافظ.